واجب اور مستحب نمازوں میں ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدوں کا بجا لانا واجب ہے، یہ ہر رکعت میں۔ جان بوجھ کر ایک سجدہ کم کرے نماز باطل ہوگی، جان بوجھ کر ایک سجدہ زیادہ بجا لائے نماز باطل ہوگی۔ بھولے سے سہون غلطی سے ایک سجدہ کم ہو یا زیادہ ہو نماز باطل نہیں ہوگی۔ سجدے میں پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کا اور انگوٹھوں کے سروں کا زمین پہ ہونا ضروری ہے۔ یہ 7 اعضاء سجدہ ہیں، سجدے میں یہ ضروری ہے۔ تو ہر نماز گزار کو چاہیے کہ وہ یہ دقت کرے کہ 7 اعضاء زمین پر ہے۔ سجدے میں جو بھی ذکر کہے کافی ہے، صرف مقدار کا خیال رکھیں۔ 3 بار سبحان اللہ کے برابر ہو، 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یا اس کے برابر ہو۔ اس مقدار میں جو بھی ذکر کہے سجدے میں صحیح ہے اور کافی ہے۔ جس چیز پر سجدہ کیا جائے اس کا پاک ہونا واجب ہے۔ مقام سجدہ، پیشانی جہاں پہ رکھنی ہوتی ہے اس کا پاک ہونا واجب ہے۔ باقی جانماز قالین وغیرہ نجس بھی ہے، خشک ہے تو پرواہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ سجدے میں بدن کا ساکن ہونا واجب ہے۔ جب ہم سجدے میں ہیں، جب تک آپ سجدے میں ہیں بدن کو ساکن رکھے، ہلانا جلانا اس سے پرہیز کرے، یہ واجبات میں سے ہے، واجبات سجدہ میں سے ہے۔ اور مستحب ذکر کو اگر سجدے کے مستحب ذکر کے عنوان سے اگر کہنا ہو تو بدن کا ساکن ہونا اس کے لیے بھی واجب ہے۔ سجدے میں آپ صلوات پڑھیں، ذکر سجدہ کا آپ تکرار کرتے ہیں مستحب کی نیت سے، تو سجدے کے مستحب ذکر کے عنوان سے پڑھتے ہیں تب بدن کا ساکن ہونا واجب ہے۔ یعنی مستحب ذکر کہتے وقت بھی بدن ساکن ہونا چاہیے۔ اگر عمدن پیشانی سجدگاہ پر پہنچنے سے پہلے یا سجدے میں بدن ساکن ہونے سے پہلے ذکر سجدہ کہا جائے عمدن تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ پیشانی زمین پر پہنچے، 7 اعضاء زمین پر ہوں اور بدن ساکن ہو، اس کے بعد ذکر سجدہ کہنا چاہیے۔ ذکر سجدہ پورا ہونے سے پہلے اگر سجدے سے سر اٹھا لیا، جان بوجھ کر اگر اٹھا لیا، نماز باطل ہو جائے گی۔ ذکر سجدہ مکمل ہونے سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھائیں ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ پہلا سجدہ مکمل کرنے کے بعد واجب ہے کہ اٹھ بیٹھے اور بدن کو ساکن کرے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ پہلے سجدے سے جب آپ اٹھیں بیٹھ جائیں، ایک بار بدن کو ساکن کرنا واجب ہے کہ بدن رک گیا ہے، ساکن ہو چکا، پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا چاہیے۔ اب جو ہمارے نوجوان حضرات ہیں یا کم سن جو ہیں نوجوان نماز پڑھتے ہیں تو اٹھتے ہیں، بدن کو ٹھہرانے سے پہلے واپس دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اٹھیں، بدن کو ایک دفعہ روک دیں، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ سجدے میں واجب ہے کہ نماز گزار کی پیشانی کی جگہ اس کے گھٹنوں کی جگہ سے اور پاؤں کے انگلیوں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی بھی نہ ہو، نیچی بھی نہ ہو۔ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے بھی اونچی سجدگاہ لگا دیں تو نماز میں اشکال پیدا ہو جائے گی۔ اگر معمول کے برخلاف سجدہ کیا جائے تو اگر اس پر سجدہ صدق نہ کرے، نہ کہا جا سکے کہ سجدہ کیا ہے، غیر معمول طریقے سے سجدہ کیا ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ مثلا پیروں کو پھیلا کر سجدہ کیا ہے، مثلا جو ہے ہاتھوں کو بھی پھیلا کر سجدہ کیا ہے، پیٹ اور سینے کو زمین پہ لگا کے جس طرح مینڈک بیٹھا ہوتا ہے اس طرح سے، تو یہ اگر سجدہ نہ کہا جا سکے نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا معمول کے مطابق سجدہ بجا لائیں۔
سجدے میں لازم ہے کہ پیشانی اور سجدگاہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو جن کے بال لمبے ہوتے ہیں، پیشانی پر ان کے بال آئے ہوتے ہیں، تو سجدے میں جاتے ہوئے بالوں کو ہٹا لیں تاکہ سجدگاہ اور پیشانی کے بیچ میں بال نہ آ جائیں۔ خواتین جو ہیں سجدے میں جاتے ہوئے احتیاط کریں کہ چادر جو ہیں سجدگاہ اور پیشانی کے بیچ میں نہ آ جائیں۔ تو اگر پیشانی سجدگاہ تک نہ لگے اور واجب مقدار میں نہ لگے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔